حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ارادہ ظاہر فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مٹی کی مختلف اقساموں کو ملا کر تیار کی گئی۔ کئی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں روح پھونکی تو وہ زندہ انسان بن گیا۔ علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز ہو کر کہنے لگے، ہم وہی جانتے ہیں جو تم نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام بتائے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت ظاہر فرمائی، سجدے کا حکم اور ابلیس کا انکار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا۔ سورۃ البقرہ۔ ترجمہ۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کافر۔ یہ تکبر اور حسد ابلیس کی گمراہی کا آغاز تھا۔ ابلیس پر لعنت اور مہلت۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور فرمایا، تو لعنتی ہے، قیامت تک کے لیے مردہ ہے۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے تاکہ میں آدم کی نسلوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت یافتہ ہے، مگر جو میرے بندے ہوں گے تو ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی اور ان کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کا سکون بنے۔ پھر فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ۔ شیطان کا وسوسہ اور نافرمانی۔ شیطان نے دل میں کینہ رکھا اور انتقام کے لیے چالیں چلنے لگا۔ وہ حضرت آدم و حوا کے پاس آیا اور وسوسے ڈالا، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی دے اور بادشاہی کا راز ہوگا؟ بالآخر شیطان کے مسلسل بہکاوے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ گناہ کا احساس اور توبہ۔ جو ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کا ستر بدن کھل گیا اور وہ شرمندہ ہو کر پتے اوڑھنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کیا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام و حوا نے فوراً ندامت سے کہا۔ سورۃ الاعراف۔ ترجمہ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ زمین پر بیچے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی مگر انہیں بطور آزمائش زمین پر اتار دیا۔ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، تمہارے لیے وہاں زندگی ہے اور مقرر وقت تک ٹھہرنا ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا زمین پر آئے اور انسانیت کی ابتدا ہوئی۔